وزیر اعلیٰ KPK اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا ہے. تو ہم 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اور بجٹ کا ریکرنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 47 ارب روپے، جس میں سے اب 42 ارب روپے ہم نے سیلریز دینی ہے، 5 ارب روپے جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے، ہم نے مینٹیننس بھی کرنی ہے، ہم نے ٹرانسفارمر، ہم نے POL بھی دینا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کا کوئی کام بھی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. GB نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. CPEC کے جتنے بڑے پروجیکٹس آئے GB کے اندر ایک سنگل پروجیکٹ نہیں لگا، حالانکہ وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشل ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ سکردو پاکستان بھر میں جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ہر سال DG سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم DG سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے DG سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے دیتی رہی ہے. 16 لاکھ بوری کی ہماری سبسڈی تھی، اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریاں دے رہے ہیں. 6 لاکھ بوری کی کمی ایک ایسے صوبے کو جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو اور اپنا ریونیو بھی کوئی نہیں. ہم نے ابھی ریونیو اتھارٹی بنائی، انہوں نے ایک اور کمپین کی کہ یہ اس کی مخالفت انہی کی پارٹیوں نے نیچے GB میں کر دی. تو اب ہم کہاں سے اس سردی کے موسم میں گندم پوری کریں اور بجلی لیں؟ اور پھر سٹرائکس بھی یہ نیچے کر رہے ہیں ہمارے خلاف. فلڈ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3 ارب روپے کی. ہمارے تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے GB کاؤنسل کے کشمیر منسٹری میں، وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا تو وہ اٹھا کے میڈیا پہ پروپیگیٹ کیا کہ یہ ہم نے فلڈ کے دیے. کوئی فلڈ کے نہیں دیے. اور باقی تمام صوبوں کے تو آج مجھے پتا چلا ان کو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے باہر کی اس میں تو GB کو انکلوڈ بھی نہیں کیا. انہوں نے GB کو انکلوڈ بھی نہیں کیا. اور نہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں، نہ یہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں. ان کے آفس میں نکلے ہوئے منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے، وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا. ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ سٹرائک ہو رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے، اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا ہوا. تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ سٹرائک پہ جا رہے ہیں. پوری پروونشل گورنمنٹ ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں اور ہم سٹرائک کریں گے، ان کو لگ پتہ جانے. ہم گلگت بھر میں پوری GB میں سٹرائک کریں گے اور پھر ہو سکے گا تو ہم پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی آئیں گے. ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ. مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا. آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے. اور جس طرح کی ڈونیشنز کی بات ہوئی، ہمارے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ ایک ڈونر GB میں پہلی دفعہ کو ہمیں کو 10-15 ملین ڈالرز دینا، وہ آگے نہیں کر رہے ہیں لیٹر. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے یہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت ہمارا لاسٹ ایئر 40 تھا جس کو اٹھا کے یہ 25 ارب لے کے آئے. اس کی ٹوٹل ریلیز ہمیں 2 ارب. PSDP میں انہوں نے 1 ٹکا نہیں دیا، ہمیں 6 مہینے میں 1 ٹکا نہیں دیا. اور ADP میں انہوں نے 1.2 بلین کی ایک اور 1.6 بلین کی ایک، تو 2.8 بلین کی ٹوٹل ریلیز پورے سال 6 مہینے کی ایک. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں کے سیزن بڑا سخت ہے. اب کنسٹرکشن ہماری بند ہو گئی ہے، کوئی کنسٹرکشن ادھر نہیں ہونی. جنوری فیبروری میں گلگت میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا ٹائم فریم تھا جس کے اندر ہمیں پورے پیسے ملنے چاہیے، تو جو انہوں نے نہیں دیا ہمیں. یہ محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمود خان، آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک موقع پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جدھر ہم سارے مل کے بیٹھ کے اپنے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مالی معاملات کے مسئلے ان کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، پریس والوں کے سامنے، اور آپ لوگ ہمارا اس نقطہ نظر کو آئی گیس ہائی لائٹ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے، ملک کو بتائیں گے کہ اس وقت کس طرح صوبوں کے ساتھ وفاق کے تعلقات جو ہیں چل رہے ہیں.
ہمارا جی پنجاب کا اس وقت جو ہے 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. 176.4 بلین جی. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال میں انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا شروع کیا تھا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, صحت کارڈ والا, جو ایک معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ. اس میں پنجاب, وفاقی حکومت اور اسٹیٹ لائف ٹرائی پارٹائٹ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے جس میں اسلام آباد یا وفاقی حکومت جو ہے گلگت بلتستان, کشمیر اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ہیں. وفاقی حکومت نے اپنے شیئر کا جو تھا ان کا وہ اس کو نہیں پے کیا اور اس وقت پنجاب کے دیے ہوئے جو پریمیم کے پیسے ہیں اسی کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں بھی, کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. رسپانسبلٹی یہ وفاقی حکومت کی ہے جی, جس کو ان کو کرنا چاہیے لیکن وہ اس کو یہ اون نہیں کر رہے. اس کے بعد فلڈ ریلیف کی بات کی محمود خان صاحب نے, بالکل جی پنجاب کو بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا, حالانکہ وہ اعلانات ہوتے رہے کہ وہ کریں گے. اور پنجاب میں جو بھی ریلیف آپریشن ہوا ہے وہ ہمارے پنجاب کے اپنے وسائل کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھون کے ساتھ جو فنڈز جنریٹ ہوئے تھے, جو لوگوں نے ڈونیشنز دی تھیں, اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ تو بیسک ان کو ریلیف دی گئی ہے نا جی. اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے اس کی ہونی ہے ریہیبلیٹیشن. اور ابھی پچھلے ہفتے ایکنے کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ اپروو کیے ہیں ڈفرینٹ لونز اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں, ان میں پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں رکھا گیا. پنجاب کا نام ہی نہیں ہے اس پوری ڈاکیومنٹ کے اندر جو ہم فلڈ ریلیف کی جو ہم بات کریں. جیسے جی بی نے بتایا کہ نہ جی بی کا بھی نام ہے نہ پنجاب کا اس میں نام ہے جی, ہمارا نام بھی نہیں ہے اس میں. بالکل ہمارے سندھ والے بھائیوں کا بہت نقصان ہوا اور ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے, ان کا جان و مال کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اسی طرح پنجاب اور جی بی اور خیبر پختونخوا میں بھی تو اسی طرح کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے, لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کی اس پہ کوئی اہمیت انہوں نے نہیں دکھائی. ایک اور چیز جو کہ ابھی تازی ہوئی ہے, جیسے محمود خان نے کہا کہ ہمارے تو وہ سوورن گارنٹیز دینے کو بھی تیار نہیں ہے. آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہمارا ایک لون تھا گریٹر تھل کنال کے لیے, گریٹر تھل کنال جو کہ تھل کے ایریا کے لوگوں کے لیے آنے والے نسلوں کی ڈیسٹنی تبدیل کر دیتی اور وہ بارانی علاقہ ایک نہری علاقہ بن جاتا. پنجاب اپنے حصے کے پانی کے ساتھ جو کہ ہمارا حصہ سمندر میں ہر سال چلا جاتا ہے, اس حصے کے ساتھ ہم اپنی ایک کنال بنا رہے تھے گریٹر تھل کنال, جس کا یہ والا جو فیز تھا اس کے اندر 1,70,000 تقریباً ایکڑ نئے زیر کاشت تھے. اور یہ جو ہم فوڈ سیکیورٹی کی آج بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ, جب تک ہمارا علاقہ جو ہے وہ جو انڈر کلٹیویشن نہیں بڑھائیں گے ہم اپنی خوراک کی ضروریات نہیں پوری کر سکیں گے. تو یہ کتنا بڑا ایک منصوبہ تھا جو کہ پاکستان اور پنجاب دونوں کے لیے, پنجاب کیا اگر فوڈ سیکیورٹی ملک کی بہتر ہو رہی تو پورے پاکستان کی خدمت ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت نے وہ لون اگریمنٹ سائن نہیں کی اور وہ لیپس ہو گئی ہے. بہت بڑا یہ نقصان ہے. میں پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں لوگوں کو, یا شاید میری کمیونیکیشن سکلز اتنی ہونا. ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ ایک علاقہ جس کے اندر خوراک کی کمی ہے, ہم پاکستان اس وقت فوڈ سیکیور ملک نہیں ہیں, اس کے اندر ہم نیا علاقہ ڈیولپ کر رہے تھے. اور ہم پنجاب والے پچھلی جو ہماری پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی بیچ میں جب ڈسرپشن ہو گئی, اس سے پہلے ہم پانی کے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے اوپر ہم بہت سارا کام کر رہے تھے. ہم جہلم کے علاقے میں ایک جلال پور کنال بنا رہے ہیں, ہم اسمال ڈیمز بنا رہے تھے, یہ گریٹر تھل کنال تھی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شاید ہمیں آج تو ان کا نتیجہ نہیں نظر آتا, لیکن اگلے 10, 15, 20, 25 سال. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا کہ ہمارا بجٹ 47 ارب روپے ہے, ملک کو چلانے کے لیے پیسے نہیں. سکردو میں 20 گھنٹوں سے زائد کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اب ہم بجلی اور گندم کہاں سے پوری کریں. گلگت بلتستان میں لوگ ہر جگہ احتجاج کر رہے ہیں, اب ہماری پوری جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ احتجاج کرے گی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا ہے کہ وفاق نہ ہمیں پیسے دے رہا ہے نہ بینک گارنٹی دے رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.